غزہ جنگ بندی، ٹرمپ اور سیسی کی دعوت پر وزیر اعظم شہباز شریف شرم الشیخ روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ بھی موجود ہیں۔ اجلاس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، مصری صدر عبد الفتاح السیسی، امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی، ترکی کے صدر رجب طیب اردوان سمیت متعدد عالمی رہنما شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف دیگر ممالک کے رہنماؤں کی موجودگی میں غزہ امن معاہدے پر دستخط کی تقریب میں خصوصی طور پر شریک ہوں گے۔ یہ اجلاس صدر ٹرمپ، وزیر اعظم شہباز شریف اور عرب و اسلامی ممالک کے رہنماؤں کی ان کوششوں کا تسلسل ہے جو انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر غزہ میں جنگ بندی کے لیے کی تھی۔ اس موقع پر جاری کیے گئے مشترکہ اعلامیے میں وزیر اعظم شہباز شریف سمیت متعدد ممالک کے سربراہان نے امریکی صدر کے پیش کردہ غزہ میں پائیدار امن، ترقی اور انسانی تحفظ کے منصوبے کا خیر مقدم کیا۔ اپنی سرحد کو ایسا ہی ٹریٹ کریں گے جیسے دنیا کے خود مختار ملک کرتے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ایک صوبے کی حکومت کو اپنی پالیسی کو نیشنل پالیسی کے ساتھ نتھی کرنا پڑے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ ریاست کو صوبوں کو بتانا پڑے گا کہ یہ ملک اس طرح چلے گا، اس طرح نہیں چلے گا، کہ ایک صوبے میں سرحد کی کوئی ویلیو نہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ 2-3 روز سے جو واقعات ہو رہے تھے یہ اس کا فطری رد عمل ہے، وہ ہماری سرحد کا احترام کریں، ہم ان کی سرحد کا احترام کریں گے۔ خواجہ آصف نے زور دیا کہ بارڈر پر باقاعدہ امیگریشن کا نظام ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صبح اٹھے اور تکے کھانے سرحد پار کر کے پشاور آ گئے۔ وزیر دفاع نے واضح کیا کہ پاکستان اپنی سرحد کو ایسا ہی ٹریٹ کرے گا دنیا کے خود مختار ملک کرتے ہیں۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ ہمارا ایجنڈا ہونا چاہیے کہ جو پناہ گزین یہاں ہیں انہیں واپس جانا چاہیے۔ افغان بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گے اور پھر انہیں ملک بدر کر دیں گے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مراد علی شاہ نے کہا کہ بدقسمتی سے کچھ لوگ ہر چیز کو منفی بناتے ہیں۔ اگر پولیو ویکسین میں کوئی مسئلہ ہوتا تو شہید محترمہ آصفہ بھٹو کو ویکسین نہ پلاتی۔ علماء اکرام اور ساری سماجی شخصیات سے درخواست ہے کہ انسداد پولیو مہم میں کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ پولیو کے قطرے پلانے سے انکاری والدین کے لیے چیف منسٹر ہاؤس میں سیل قائم کیا گیا ہے۔ سیل میں تمام تر ڈیٹا ریکارڈ کیا جائے گا اور پھر ان والدین سے رابطہ کیا جائے گا۔ کوشش ہوگی والدین کو آگاہی دی جائے اور پولیو کے قطروں کی اہمیت سمجھائی جائے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ پولیو وائرس صرف 2 ممالک میں رہ گیا ہے۔ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہم پولیو وائرس کو آج تک شکست نہیں دے سکے۔ افسوس کے ساتھ رواں سال صوبے میں پولیو کے 9 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ مراد علی شاہ نے مزید کہا کہ انسداد پولیو کی ہفتہ وار مہم سراب گوٹ میں بھی بھرپور جاری ہے۔ مذہبی جماعت کا احتجاج، پنڈی میں 4 روز بعد تعلیمی ادارے کھل گئے، تمام رابطہ سڑکیں بحال۔ مذہبی جماعت کے احتجاج کے باعث راولپنڈی میں 4 روز بعد تعلیمی ادارے کھل گئے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی میں بند کی گئی تمام رابطہ سڑکوں کو کھول دیا گیا ہے، جس کے بعد مری روڈ اور دیگر راستوں پر ٹریفک رواں دواں ہے۔ دوسری جانب راولپنڈی مری روڈ پر دکانیں اور تجارتی مراکز بھی کھل گئے ہیں، تاہم مری روڈ سے فیض آباد جانے والا راستہ اور راولپنڈی اسلام آباد میٹرو بس سروس بھی بند ہے۔ ادھر آئی جی پی روڈ، ڈبل روڈ ایکسپریس وے ٹریفک کے لیے بحال کر دی گئی ہے، جبکہ راولپنڈی سے ڈبل روڈ 9 ایونیو راستہ کھول دیا گیا ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں موبائل فون اور ڈیٹا سروس بھی بحال کر دی گئی ہے۔ پنجاب پہلی بار اینٹوں کے بھٹوں کی ماحولیاتی کمپلائنس رپورٹ جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ای پی اے کی ٹیموں نے سیاہ دھواں خارج کرنے والے تمام بھٹوں کو مکمل طور پر میپ کر لیا۔ حکام کے مطابق اب تک کسی بھٹے کو سیل کرنے، مسمار کرنے، جرمانہ عائد کرنے یا FIR درج کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ ای پی اے کی ٹیموں نے موٹر وے کے گرد 108 بھٹوں کی جامع انسپیکشن مکمل کی، جن میں 71 بھٹے جدید زگ زیگ ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں اور سفید دھواں خارج کرتے ہوئے ماحولیاتی اصولوں کے مطابق فعال پائے گئے، جبکہ 37 بھٹے نان فنکشنل تھے جس سے کسی قسم کا اخراج نہیں ہو رہا تھا۔ رپورٹ کے مطابق ہر بھٹے کی تاریخ، وقت اور GPS سٹیمپ کے ساتھ تصویری شواہد بھی تیار کیے گئے ہیں، جس کے بعد موٹر وے زون میں 100% ماحولیاتی کمپلائنس کا ہدف حاصل کر لیا گیا ہے۔ شکاگو میراتھن 2025 پاکستانی رنرز کا ایک بار پھر متاثر کن کارکردگی کا مظاہرہ۔ اس ورلڈ میجر میراتھن میں دنیا بھر سے 53,000 سے زائد رنرز شریک ہوئے، جن میں پاکستان سمیت امریکہ، برطانیہ، ناروے، متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک میں مقیم پاکستانی نژاد رنرز بھی شامل تھے، جنہوں نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کر کے نہ صرف پاکستانی بلکہ ملک اور قوم کا نام بھی روشن کیا۔ پاکستانی نژاد امریکی رنر سعید علی حمزہ نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے سب 3 فنش کیا۔ انہوں نے 2 گھنٹے 55 منٹ 14 سیکنڈ میں فاصلہ طے کر کے ایونٹ میں شریک تمام پاکستانی رنرز میں سب سے زیادہ تیز ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔